سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جہان کسے کہتے ہیں اور تمام جہان کتنے ہیں؟ قرآن مجید نے یہ لفظ کس کس جہان کے لیے استعمال کیا ہے؟ تو جہان سے متعلق دلچسپ معلومات ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لفظ عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالم کہتے ہیں ایک جہان کو۔ اب جہان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک مخلوق کے سارے افراد مل کر ایک جہان کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو انسان کے پوری دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب مل کر ایک جہان کہلائیں گے۔ اسی طرح گھوڑا ایک مخلوق ہے، تو دنیا میں جتنے بھی گھوڑے ہیں وہ سب ایک ہی جہان ہے۔ چیونٹی ایک مخلوق ہے، تو ساری چیونٹیاں ایک جہان بن جائیں گی۔ مچھلی ایک مخلوق ہے، تو تمام مچھلیاں مل کر ایک جہان بناتی ہیں۔ پھول بھی ایک مخلوق ہے، تو ہر پھول کا اپنا ایک جہان ہے۔ اسی طرح جتنے بھی حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، یا جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں، یا پھولوں اور پھلوں کی جتنی بھی اقسام ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا جہان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کتنے جہان ہیں؟ اس میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، جیسا کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان پیدا کیے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید کی کئی آیات سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس کائنات میں بے شمار جہان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے اور اسے مختلف جہانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں عالمین سے صرف انسانوں اور جنوں کا جہان بھی مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں عالمین سے مراد انسانوں اور جنوں کا جہان ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ عالمین یعنی انسانوں اور جنوں کو ڈر سنانے والا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف انسانوں اور جنوں کو اللہ کے عذاب اور آخرت کے برے انجام سے ڈرانا تھا، کیونکہ باقی مخلوقات تو مکلف نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری مخلوق کو ڈر سنانے نہیں آئے تھے، لہٰذا یہاں پر عالمین سے مراد انسانوں اور جنوں کا جہان ہے۔ عالمین سے ساری کائنات اور تمام جہانوں کو بھی مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ رب العالمین کی حقیقت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ تو یہاں پر عالمین سے مراد زمینوں، آسمان اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے سب مراد لیے گئے ہیں۔ عالمین سے ایک مخصوص دور کے افراد کو بھی مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ یہاں پر عالمین سے صرف اسی دور کے تمام لوگ مراد ہیں جس دور میں موسیٰ علیہ السلام یہود کے درمیان موجود تھے، لہٰذا یہاں پر عالمین سے ایک خاص دور کے لوگ مراد لیے گئے ہیں۔ عالمین سے تمام ادوار کے لوگ بھی مراد لیے گئے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ مراد لیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔
تمام اہل ایمان کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ عالمین یعنی اہل ایمان پر فضل کرنے والا ہے۔ منافقین کے تمام افراد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی کرتوتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین کہ کیا اللہ تعالیٰ عالمین یعنی منافقین کے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا؟ یقیناً وہ جانتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو عالمین سے متعلق دلچسپ اور مفید باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ قرآن مجید سے متعلق دلچسپ معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔